بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. چوتھی اور اہم ضروری بات اس کے متعلق مبتدا اور خبر سے متعلق دیکھیں، ایک ہوتا ہے اس میں مشتق. اس میں مشتق کیا ہوتا ہے؟ جو اسماء مشتقات ہوتے ہیں جنہیں مصدر سے ہم لوگ نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس میں مشتق. مثال کے طور پر میرے پاس ایک مصدر ہے ضربن اور میں نے اس سے نکالا ایک اسم، اس میں فاعل یہ ہے ضاربن. بالکل اسی طرح سے میں نے ایک اسم اور نکالا اس میں مفعول اور میں نے اس کو ذکر کیا مضروبن. اسی طرح سے میں اس میں تبدیل بھی نکالتا ہوں اور اس میں وہ اعلیٰ بھی نکالتا ہوں. مختلف قسم کے اسماء میں نکالتا ہوں. جن اسماء کو میں مصدر سے نکالتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں مشتق، کیونکہ مصدر اس کو کہتے ہیں جس سے اور کلمات کو نکالا جائے، اور مشتق اسے کہتے ہیں کہ جس کو نکالا جائے، جسے مصدر سے نکالا جائے. تو میں نے مصدر سے نکال کے دکھایا آپ کو. یہ ہوں گے اسماء مشتقات، ان کی اقسام ہے. اور اس میں منصوب، اس میں منصوب کیا ہوتا ہے؟ اس میں منصوب کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. دیکھیں میں لکھتا ہوں پاکستان. پاکستان ایک ملک کا نام ہے، اور میں لکھتا ہوں روم. روم بھی ایک ملک کا نام ہے. اچھا، جو پاکستان میں رہنے والا ہے اسے نسبت ہے پاکستان سے تو میں اسے کہتا ہوں پاکستانی، اور جو روم میں رہنے والا ہے اسے نسبت ہے روم سے تو میں کہتا ہوں رومی. اچھا، جو مدینے میں رہنے والا ہوگا وہ ہوگا مدنی، اور جو مکہ میں رہنے والا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا مکی. تو میں نے پاکستان سے پاکستانی اور روم سے رومی کر دیا اس کو. اس کا مطلب یہ کہ میں نے کسی شخص کو اس کے ملک کے نام سے نسبت دے دی، منسوب کر دیا. تو اس میں مشتق اور اس میں منسوب، یہ تو یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس میں مشتق کسے کہتے ہیں اور اس میں منسوب کسے کہتے ہیں. دیکھیں اگر ایسا ہوگا کہ خبر، جیسے یہاں پر زید عالم، عالم اس میں مشتق ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. یا پھر ہندن ایک عورت کا نام ہے، اور مدنیتن، مدنیتن کیا ہے؟ یہ ایک اس میں منصوب ہے، یعنی مدینے کی رہنے والی. اور اسی طرح سے میں نے لکھا زیدن بغدادیون، یعنی زید بغداد کا رہنے والا زید. اب یہاں پر میں آپ کو یہ جو چوتھی اہم اور ضروری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، وہ چوتھی اور اہم ضروری بات یہ ہے کہ اگر مبتدا کی خبر، یہ بھی مبتدا یہ خبر ہے، یہ مبتدا یہ خبر ہے، اگر مبتدا کی خبر اسماء مشتقات میں سے ہو یا پھر اسماء منصوب میں سے ہو، اس میں منصوب میں سے ہو، تو مبتدا اور خبر میں مذکر اور مؤنث ہونے میں دونوں میں کیا مطابقت بہت زیادہ ضروری ہے. موافقت ہونی چاہیے. تذکیر و تانیث کی مطابقت اور موافقت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کس صورت میں؟ کہ اگر خبر اس میں مشتق ہو یا تو پھر اس میں منصوب ہو. جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زیدن عالمن. عالمن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، واحد مذکر کے لیے مستعمل ہے. مدنیتن یہ تا بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث کے لیے مستعمل ہے. تو میں یہاں پر یوں نہیں کہہ سکتا یہ عورت ہے ہندن، تو ہندن کے ساتھ میں یوں نہیں کہہ سکتا ہندن مدنیجن. اور میں اس زیدن کے ساتھ زیدن عالمتن نہیں کہہ سکتا.
یا پھر زیدن بغدادیۃ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، یہ زید کیا ہو جائے گا، زید مذکر، اور یہ عالمۃ مؤنث ہو جائے گا، اور مذکر اور مؤنث کی جو مطابقت ہے اس میں خرابی پیدا ہوگی، تو لہذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اگر خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب ہو تو تذکیر و تانیث میں مطابقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن دو صورتیں ایسی ہوں گی کہ جس میں یہ مطابقت ضروری نہیں ہے، دو صورتیں ایسی ہوں گی۔ پہلی صورت، یہ چوتھا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور پہلی صورت اس کی کیا ہوگی کہ جس میں تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو خبر، بطور خبر جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ مذکر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہو اور مؤنث کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہو، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں مستعمل ہو۔ مثال کے طور پر میں نے کہا خیرن، اگر اس خیرن کو میں خبر کے طور پر استعمال کرتا ہوں تو میں کہہ دوں گا کہ بھائی یہ اچھا مذکر کے لیے بھی مستعمل ہے اور مؤنث کے لیے بھی مستعمل ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ایسی صورت میں تذکیر و تانیث کی مطابقت کوئی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا الصلاۃ، الصلاۃ مطلب نماز، اور یہ تا بتا رہا ہے کہ یہ تا کہ یہ مؤنث ہے، تو اس کے ساتھ یہ جو خبر ہے یہ خبر کیا ہونی چاہیے، یہ بھی مؤنث ہونی چاہیے۔ لیکن پہلی صورت یہ ہے کہ تذکیر و تانیث میں جب مطابقت ضروری نہیں ہے کہ خبر جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں مستعمل ہوگا، تو پھر ضروری نہیں ہے۔ یہ نماز اذان کے الفاظ ہیں صبح فجر میں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو یہ خیرون کیا ہے، یہ خیرون اس کی خبر ہے، لیکن آپ نے دیکھا تذکیر و تانیث میں مطابقت کی یہاں پر کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر دوسری صورت کیا ہوگی جس میں تذکیر و تانیث میں کوئی ضرورت نہیں ہے مطابقت کی، یہاں پہ میں دوسری صورت کی اپنی ڈال دیتا ہوں۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ جب خبر کے لیے جو استعمال کیے جانے والا جو صیغہ ہے، جو لفظ ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں المرأۃ، مرأۃ کہتے ہیں عورت کو، المرأۃ حائض، حائضہ، عورت حائضہ ہے۔ اب دیکھیں یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا وزن ہے فاعل، اور یہ واحد مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کو یہاں پر عورت کے نام کے ساتھ، عورت کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟ تو یہاں پر میں یہی وجہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر جو خبر بیان کی جا رہی ہے اگر وہ خاصیت ہے عورت کی، یعنی وہ عورت کے ساتھ ہی خاص ہے، اب یہ عائدہ ہونے کا جو معاملہ ہے یہ عورت کے ساتھ خاص ہے، یا پھر میں کہہ دوں المرأۃ طالق، طلاق یافتہ، تو اب یہ طلاق جس کو ہوتی ہے وہ بھی عورت ہی ہوتی ہے، تو یہ دونوں صفات ایسی ہیں جو عورت کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر ایسا ہوگا کہ وہ صفات جو خبر کے طور پر بیان کی جا رہی ہیں وہ عورت کے ساتھ خاص ہیں تو پھر تذکیر و تانیث میں مطابقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جب اس میں مشتق اور اس میں منصوب خبر واقع ہو رہے ہوں تو تذکیر و تانیث میں مطابقت بہت زیادہ ضروری ہے، مگر دو صورتیں ایسی ہوں گی کہ جس میں مطابقت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ پہلی صورت یہ ہوگی کہ جب جو خبر استعمال کیے جانے والا لفظ ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں مستعمل ہو، یا پھر وہ جو بطور خبر استعمال کی جانے والی صفت ہے وہ صرف اور صرف عورت کے ساتھ خاص ہوگی، تو پھر اس کے لیے تذکیر و تانیث میں مطابقت کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہماری یہ چوتھی اور اہم ضروری بات ہو گئی
اب پانچویں اہم ضروری بات میں آپ کو بتاتا ہوں. زید عالم فاضل عاقل، یہ کیا ہے؟ خبر. یہ کیا ہے؟ یہ بھی خبر ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی خبر ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے مبتدا، کیونکہ جملہ اسمیہ کا پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں. تو ایک خبر، دو خبر، تین خبر، بلکہ اس سے زیادہ بھی خبریں ہو سکتی ہیں. میں یہاں پر یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مبتدا کی ایک سے زائد خبریں ہو سکتی ہیں. پانچویں اہم ترین بات یہ ہے کہ ایک مبتدا کی ایک سے زائد خبریں ہو سکتی ہیں. اب آگے چلتے ہیں. یہ آخری بات بتا رہا ہوں، چھٹی اہم اور ضروری بات. یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھا زید، یہ چھٹی اہم بات بتا رہا ہوں آخری. زید عالم، ٹھیک ہے. یہ زید ہے، یہ ہے مبتدا، اور یہ عالم ہے اس کی خبر. اب ہم نے پڑھا تھا شروع میں ایک ہوتا ہے مفرد اور ایک ہوتا ہے مرکب. مفرد کیا ہوتا ہے؟ ایک کلمہ ہوتا ہے اکیلا. اور مرکب کیا ہوتا ہے؟ مرکب دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ. اور پھر مرکب کی اقسام ہوتی ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. اچھا، مرکب مفید کی بھی دو اقسام ہم لوگ ابھی حال ہی میں پڑھ بھی رہے ہیں کہ جملہ خبریہ ہوگا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، یا جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے مفرد. یہ کیا ہے؟ یہ ہے مفرد. یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ایک اکیلی خبر ہے، واحد ہے، اور یہ مفرد ہے. اچھا، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جملہ پورا کا پورا جملہ، جیسے یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر بیان کرنے کے لیے میں چلا اور میں نے لکھ دیا آگے زید ابوہ. اب کیا، جیسے یہ مبتدا میں نے لکھا اور پھر مبتدا کے بعد میں چلا اس کی خبر تلاش کرنے کے لیے، تو مجھے یہ ملا ابو. اچھا، یہ ابو کیا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ میں سے، اور یہ ہو ضمیر ہے، یہ ہے مضاف الیہ. تو یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن گیا؟ مرکب اضافی. یہ مرکب اضافی بن گیا، اور یہ بن گیا عالم. یہ مرکب اضافی کیا بنا؟ پورا کا پورا یہ مبتدا بن گیا. ایک تو مبتدا یہاں پر ہے، اس کو تو سائڈ پہ رکھ دیں آپ کہ یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ والا مرکب اضافی مبتدا بن گیا، اور پھر یہ اس کی بن گیا خبر. اور پھر یہ مبتدا اور یہ والی خبر مل کر کیا بنے؟ جملہ. یعنی یہ پورا کا پورا جملہ ہے. اس زید کے بعد ایک مفرد ہے جو اس کی خبر واقع ہو رہا ہے، اور اس زید کے بعد پورا کا پورا جملہ ہے جس کو اس کی خبر بنایا جا رہا ہے. تو یہاں پر جو اہم اور ضروری بات ہے وہ یہی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفرد کو خبر بنایا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے کے پورے جملے کو خبر بنا دیا جاتا ہے. اب یہاں پر یہ پورا کا پورا جملہ کیا ہے؟ یہ زید مبتدا ہے، پھر یہ ابو مضاف ہے، اور یہ ہو مضاف الیہ، اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی، اور یہ عالم اس کی خبر بن گیا. تو یہ کیا بنا؟ پورا کا پورا جملہ. اور جملہ بننے کے بعد اگر ہم کسی جملے کو بنا رہے ہیں خبر، تو سب سے پہلے جملے کے بارے میں آپ یہ یاد رکھ لیں، آپ مزید انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے کہ یہ جو پورا کا پورا جملہ ہوتا ہے، یہ جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ یہ جملہ ایک نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے. تو اب اس کو پورا کا پورا میں نے اس پورے کے پورے جملے کو نکیرہ بنا دیا، اور مجھے ایک معرفہ مل گیا تھا، اس کو میں نے مبتدا بنا دیا.
تو یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جو نکیرہ ہے اپنی خبر سے مل کر پورا کا پورا جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. الحمدللہ ہم نے کیا پڑھا؟ جملہ خبریہ کی اقسام پڑھی اور جملہ خبریہ کی اقسام میں پہلی قسم پر ابھی ہماری بات چل رہی ہے. پہلی قسم ہم نے پڑھی کہ جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ اسمیہ خبریہ کے دو اجزاء ہوں گے، ایک ہوگا مبتدا اور ایک ہوگا خبر. اور مبتدا کس کو کہتے ہیں، خبر کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اور پھر مبتدا اور خبر سے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں میں نے آپ کی پوش گزار کر دی. انشاءاللہ تعالی اب ہم لوگ پڑھیں گے جملہ خبریہ کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ. اسمیہ خبریہ کے متعلق الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جملہ فعلیہ خبریہ کون سا جملہ ہوگا. دیکھیں جملہ فعلیہ خبریہ کے دو اجزاء ہوں گے. جس طرح سے ہم نے جملہ اسمیہ خبریہ کو یاد کیا تھا کہ وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہوگا، بالکل اسی طرح سے ہم اس کو فعلیہ خبریہ کو بھی یاد کر سکتے ہیں کہ وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہوگا. ایسا جملہ جس کا پہلا جز اسم نہیں ہوگا، اگر اسم ہوگا تو اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. بلکہ یہاں پر میں بات کر رہا ہوں وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہوگا، اور اگر فعل ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. یا پھر اس کو یوں بھی یاد کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ وہ جملہ جو فعل اور فاعل سے مرکب ہو، یعنی فعل اور فاعل سے مل کر بنا ہو اس جملے کو. مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں، یہاں پر میں نے لکھا ضربا. اب ضربا کیا ہے؟ ضربا ایک فعل ہے اور پھر اس کے بعد میں نے ایک نام ذکر کر دیا زیدن، اور یہ زیدن اس کا فاعل ہے. تو یہ فعل ہے اور یہ فاعل، تو جملہ فعلیہ خبریہ وہ جملہ ہوگا کہ جو فعل اور فاعل سے مل کر بنا ہو، اور اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت رفعی کے اندر ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاعل حالت رفعی میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اس جملے کو دو طرح سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، جس کا پہلا جو فعل ہوگا یا پھر فعل اور فاعل سے مل کر جو جملہ بنا ہوگا. یہ جملہ خبریہ پورا کا پورا ختم ہو گیا. اس میں ہم نے جملہ اسمیہ خبریہ کے بارے میں پڑھا اور جملہ فعلیہ خبریہ کے بارے میں پڑھا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم نیکسٹ سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ اپنا وقت خیال رکھیے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. كل